اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ ہم اور تم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا پیارا نام دیا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ دعوت کی چابی ہے، کہ آپ نے جب کبھی بھی کسی کے سامنے دعوت رکھنی ہے تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی ہے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جیوز اور کرسچنز، ان کے ساتھ بھی کامن ٹرم کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو سر ود ان مسلمز، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ کیا کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ان کی اس ویڈیو میں جو 1 گھنٹے سے زائد کی ہے، وہ کون سی پھکڑ بازی ہے، وہ کون سی جگت ہے، وہ کون سا گھٹیا اور مسخرہ پن ہے جو مرزا صاحب نے وہاں پر اس میں نہیں کیا۔ آپ تو حفیظ اللہ کہہ کے پکار لیکن میں حفیظ اللہ کہہ کر میں کہوں جناب مرزا صاحب آپ بڑے کتے ہیں، یا مرزا صاحب آپ بہت بڑے دلے ہیں، تو یہ اس صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا اس ویڈیو میں انہوں نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا قریشی صاحب نے گھون کھا لیا؟ وہ جو حفیظ اللہ کہہ کر جو آگے بکواس ہو رہا ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ یعنی کیا کون سی تہذیب ہے؟ پھر جو انہوں نے رویہ وہاں پر صوفیاء کرام کے حوالے سے اور ایسی شخصیات کے حوالے سے، اور میں آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا بدبخت انسان اس پوری تاریخ میں وہ مرزا جیلمی ہے کہ جس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور بایزید بسطامی اور اس طرح کی ہستیوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ وہ بدبختی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ان کی ولایت پر پوری امت مسلمہ کھڑی ہے، اور میں مرزا سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ چیلنج کر کے کہوں گا کہ اس سے پہلے علماء اسلام میں سے وہ کون سی ایسی مقتدر شخصیت ہے کہ جنہوں نے اتنے 100 سال میں کبھی معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے ان کی ولایت کے اوپر انگلی اٹھائی ہو یا ان کے خلاف باتیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفی 465 ہجری، حضرت بایزید بسطامی المتوفی 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے، اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ لہٰذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے۔ یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے، جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں، جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا۔ دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے۔ تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی۔ اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا۔ یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک۔ نام بگاڑتے ہیں یہ۔ اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی، وہ کہتا ہے ذکر نالائک، نعوذ باللہ۔ میں بابیاں نوں نہیں مندا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی۔
جن ایک نواں باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دے تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی. او نہ رہا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, جھوٹے. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے, جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. توڑے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور یہ پہلا شخص ہے کہ جو اس مسلمہ جو عند الامت, عند پوری امت کے ہاں جن کو یہ قبولیت اور مقبولیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, ان کے اوپر یہ بندہ اس طرح کی گندی اور پھکڑ بازی اور بازاری زبان استعمال کی ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پہلے ہے, مگر بعد میں کتنا دم ہے اس کو ذرا نام. جی نہیں دیکھیں آپ اس کی اس ویڈیو میں دیکھیں, اس ویڈیو میں اس نے ہر وہ بکواس والا جملہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے, وہ چشتی چاچا تیری چاچی چاچی لے گئے, یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہ اس ہستی کو جو کروڑوں جو ہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اور کروڑوں لوگ, اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ پاکستان میں فرقوں کے خلاف ہوں اور میں جناب تکفیر کا قائل نہیں. اس ویڈیو کے اندر اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تکفیر کی ہے. اس ویڈیو کے اندر اس نے پوری امت مسلمہ کو, کروڑوں لوگوں کو اس نے کافر قرار دیا. اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر, بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں. یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا. اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا, یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ, یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا, وہ غصے کی حالت میں تھے. فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں, اور پھر اس بریکٹ کو کھولا, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی یعنی اہل تشیع, قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے. نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے, ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زری ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے, دیوبندی, اہل حدیث, وہابی, قادیانی, نیچری, رافضی, وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب, تمہارے اعلیٰ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بکواس اور جھوٹ ہے یہ کہنا کہ جناب ہم بریلویوں کا یا ہم سنیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. ہمارا یہ موقف کوئی آج نہیں, اس سے پہلے ہم لکھ بھی چکے ہیں, بیان بھی کر چکے ہیں, ہزاروں بار ہمارے علماء بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے وہ رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو وہ نبی, پیغمبر, یہ رسول کسی بھی معنی میں مانتا ہے, ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی, جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نہ ادھر رکھو اپنی کتابوں نو, لاؤ چوک چ رکھ کے اگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں, وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر ان کتابوں پر بین کیوں؟ میں آ رہا ہوں, آپ ایک ایک کر کے آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کو کلیئر کروں گا.
ایسا شخص مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی یہ فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی رضویہ شریف کی یہ 15ویں جلد ہے اور اس کا پیج نمبر 719 ہے. اس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں، اور اگر اس کہنے والے سے کوئی موضوع مانگے تو کہا گیا یہ بھی مطلقاً کافر ہے. یعنی وضاحتاً صراحتاً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کے لیے پیغمبر یا رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. چاہے وہ لا الہ چشتی رسول اللہ کہے یا لا الہ کسی اور کو رسول اللہ کہے، محمد رسول اللہ کے بغیر اگر وہ حضور کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج. دو ٹوک چلے گئے. یہ بالکل ہمارا موقف ہے. او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جڑی انہوں نے پبلک کیتی ہے، تو سارے نوں پتا ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کڑیا ہے. اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے، لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں. اور سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبع سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. سیدھی سی بات ہے، اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کو مانتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو جانتا ہے اور اس پر دلائل لے کر یقین رکھتا ہے. میں اس کو چیلنج سے کہتا ہوں، بتائیں اہل سنت کے علماء میں سے کس عالم دین نے آج تک یہ کہا اور لکھا اور سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت نے سنا سنابل میں یہ بات اون کی ہے، جو کتاب کی عزت دی ہے تو اس کو رد نہیں کیا. یہ ترتیب میں ہم اس کی طرف آتے ہیں، یہ اسی کو ہم ترتیب میں آتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ جو آپ مجھ سے لازمی یہ سوال آپ نے کرنا ہے. اب آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ ہمارا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم مرزا صاحب کو کہیں گے کہ یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ عام عوام کو یہ پاگل بنا رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں. میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں. اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے. جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے.
بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ اور تصوف کی کتابوں میں کہ جس کی کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو جائے اور لایانی قسم کی بات، اور دوسری طرف اس کی ولایت مسلمہ ہو، تو ہم اس پر کیسے فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تم ہمیں جناب پابند کرتے ہو کہ ہم معین الدین چشتی کو کافر کہیں، ہم ان پہ جناب فتویٰ لگائیں؟ وہ ہمارا تو اتنی سی بات ہے، ہم کہتے ہیں یہ جتنی بھی غیر شرعی باتیں ہیں، سبحانی معظم شانی ہو، میرا جھنڈا اس سے بلند ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان تمام عبارات کے غلط ہونے پر، غیر شرعی ہونے پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، لیکن اب ہم ہے کہ اس قائل پر فتویٰ دینا ہے کہ نہیں؟ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا، صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ آپ کے ادھر کان میں آواز آئی، باہر سے ایک کہنے والا آواز، وہ کہہ رہا ہے اللہ دو ہیں، اللہ دو ہیں، اللہ دو ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ اللہ کی توحید کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، یا کسی نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ آپ دروازہ غصے سے کھولا، باہر نکلے، تو بتائیں کہ وہ جو کفری کلمہ کہہ رہا ہے، آپ کو غصہ کیوں آیا؟ اس نے اس کو کفر سمجھا تو آیا، جی جی، لیکن باہر نکل کے دیکھا تو وہ ایسا بندہ تھا بکھرے ایسے جناب، وہ پاؤڈر پی ہوئی اور مرا ہوا، اور تو آپ کیا کہیں گے وہ ایک کافر ہے، اس کو پکڑ کے لے جاؤ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ ایسے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہاں ایک احتمال آ گیا کہ اس کی دماغی کیفیت کی یہ پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے، اسٹیبلش ہے، ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا، اگرچہ ہے کفریہ ہیں، لیکن ان کو صوفیاء کی شطیحات کہا جائے گا۔ شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں، پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے، اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے، لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھ کیسی دو نمبری۔ یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی، تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے۔ وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب پتہ چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے۔ جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں۔ آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا، لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے۔ ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا۔ یہ صرف اینٹی قادیانی ہے، ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں، بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے، اور جن کے بزرگوں نے کلمہ پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا۔ تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے۔ مرزا جناب محترم عبید ربانی صاحب، ابھی دیگ کھلی نہیں ہے، ابھی کھلی نہیں ہے، کھلی نہیں ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کا میرا جملہ آج آپ نے لے جانا ہے، مرزا صاحب کی جوتی مرزا صاحب کا سر نہ کوٹے، میرا نام حنیف قریشی نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے آپ، میرا چیلنج ہے، اس کو بٹھائے میرے سامنے۔ اچھا، مرزا کی جوتی مرزے کا سر نہ کوٹے، یار میں آج کے بعد تقریر کرنا آپ کی ٹی وی چینلوں پہ آنا میرا بند، یار جاؤ یار، میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا یار۔ یہ کیسے کرامات ہوں گی آپ کی؟ آپ بس یہ تیاری کی ہوئی ہے، پوری اسٹڈی کر جی 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 جی، اللہ خیر کرے گا، بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ دن رکھوائیں نا مرزا صاحب کو۔ میں جب یہ
कह चुका हूं कि मिर्जा का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं उधर आऊं या वो इधर आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको पता है कि मुनाज़रा कैसे होना है। और ये अभी मैं हल्की सी उसको मैं झलक दिखाई है, अभी तो उसकी सारी चीजें उसी की जूती उसी का सर ना हो तो मेरा नाम बदल दें आप। अल्लाह अकबर। लेकिन वो एक तकाजा जो कर रहे हैं, मैं बार बार जिस पे प्रोग्राम कंक्लूड भी करना चाहूंगा, वो कहते हैं असल में उनका मौकिफ ये है आपने गद्दारी की है, मसलन आपने सवारियां उठाई हैं मदीने और मक्के की और आपने उनको बगदाद शरीफ और चिश्त शरीफ लाके छोड़ दिए, इस पे आपका क्या जवाब है? मैं इस पे वही कहूंगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, और ये उसी तरह जैसे हम कहें कि तुम पढ़ तो किताबुल्लाह का दावा कर रहे हो और किताबों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम ये सवारियां बिठा कर कुरान और सुन्नत के नाम इनको उतार मिर्जाइयों की हवेली में रहे। अच्छा जी जी, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब मुनाजरा होगा तो फिर बात होगी, ये तो कौम मेरी देखेगी। और इंशाअल्लाह ये मेरे अली शाह साहब का जो फकीर है ना, ये कील ठोकेगा, ताबूत में कील ना ठोके तो बात होना, या हमेशा के लिए फिर कुरैशी साहब वाला पत्ता साफ होगा, या मिर्जा साहब की तरफ से आवाम की आंखें खुलेंगी। क्यों डर रहा है मिर्जा, क्यों डर रहा है? वो आए यार, ये अब आप 4-5 लोग हम लोग बैठे हैं ना, आप बताएं मेरे बच्चों के सिवा यहाँ मैंने किसी को खिदमत के लिए भी यहाँ रखा हुआ है? नहीं, इस बात पे तो ठीक है, ये मैं तो इसकी गारंटी समझ रहा हूँ। तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है मिर्जा साहब? मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने कहा भी है, वो कहते हैं हनीफ कुरैशी साहब क्यों आए, हनीफ कुरैशी साहब के कोई बड़े भी होंगे ना, तो 5,000 5 लाख लोग हैं ना, कोई एक ही दफा आया था कि मैं एक ही दफा काम मुका दूं, इस तरह तो मुझे हर कोई चैलेंज करेगा और मैं हर कोई आऊंगा। तो मसलन वो कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाए, या जिसको आप कहते हैं जी यही बड़ा है सबसे। आपका तो वैसरबानी साहब कहने का ये मतलब है कि आपके खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करे और आप इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार कर दें, आप कहें जी कि वकील मेरी मर्जी का होना चाहिए, कि जो मेरे मुकाबले में वकील मेरी मर्जी का आएगा तो मैं आपका केस लड़ूंगा, मगर ना मैं केस नहीं लड़ूंगा। और जालिम इंसान, तू कुफर के फतवे लगाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहे, उन्हें खत्म नबूवत का गद्दार कहे, तू औलियाए किराम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनको काफिर कहे, उनको कभी कहे उनकी बीवियां फारग हो गई, कभी उनको इस्लाम से फारग करे, और फिर तू उसके बाद मर्जी के वकील ढूंढे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ये तो हम भी कह देते हैं कि जी एक आदमी का ये क्लेम हो कि जी फलां आदमी जी वो इस फील्ड का नहीं है, अब इस तरह तो उठ के कोई भी ड्राइवर, कोई भी बंदा, यूट्यूबर उठकर कहेगा आओ मिर्जा साहब, ओ भाई वो अपनी, मैंने बोला ना अपनी जूती अपना सर वाला, वो तो अपनी खुद एतराफ कर चुके हैं। और मैं नुमाइंदा बनकर आले सुन्नत व जमात का टीवी चैनल्स के ऊपर हर साल में बैठता हूँ, एक तरफ शिया के नुमाइंदगी, एक तरफ मेरी नुमाइंदगी है। फिर ऐसा कहाँ होता है, दो भाइयों में भी कोई ना कोई आपस में किसी न किसी हवाले से नजराती या किसी न किसी हवाले से इख्तलाफ होता है, जमाती इख्तलाफ होते हैं, तंजीमी इख्तलाफ होते हैं। अब सबको पता है कि मिसाल के तौर पर मेरा अगर किसी मेरी जमात के बंदे से तंजीमी इख्तलाफ है तो वो मुझे तो कभी भी नहीं बुलाएगा घर, बंदा कहे नहीं मैं तेरे से बात करूंगा लेकिन फलां के घर में आएगा तो बात करूंगा। ये तो साफ दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये जान छुड़ा रही है, बंदा सामने नहीं आ रहा। ठीक है, तो बात ये मेरी जान कि हम, वो मान चुका है कि मैं मुनाजिर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती हूं, मेरे हजारों शागिर्द हैं, फिर मेरा अल्लाह का फजल है, पीछे पूरी मेरी एक लाइफ की तारीख है, मैं मुनाजरा करता हूं और किए हैं, कई मसालिक से किए हैं, टेलीविजन चैनल्स पे बातें होती हैं, अदालतों में जा जाकर रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, मैंने 10-10 घंटे वाली बहसें मौजूद हैं, उसके मुताबिक जजों के फैसले मौजूद हैं, दिफाए सहाबा के हवाले से, दिफाए आले बैत के हवाले से, फिर मेरे ऑलरेडी जो जिसको मुल्हिदीन है उनके हवाले से मुझे अदालतें बुलाती हैं, मैं हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में जाकर दलाइल दे चुका हूँ, दीन का नुमाइंदा बनकर। मुल्हिदीन का जो कराची का मशहूर केस है उसके हवाले से मैं 12-13 घंटे दलाइल अदालतों में जाकर मैं दे चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लोगों को जनाब इस वक्त वो जेल में सड़ रहे हैं। ओ भाईजान, तो आप मेरे साथ आए ना, दावे आप करते हो, हमारी पूरी जमात को आप कहते हो, तो अब जमात में से आप मर्जी के कहोगे कि फलां है और वो आए। अब मुफ्ती किबला मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बात कर रहे, सबको पता है वो बुजुर्ग हैं, क्या एक बुजुर्ग इतनी एजड हस्ती और वो आकर मुनाजरा करेगा इस तरह, इसके फकड़बाज जो कोई जुगता मारा रहा है, ये मुनाजर है। जो आखिरी जो इनके पास हरबा होता है कि जी इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दें,
یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو, ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں یار, ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. ہاں, حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے, بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو, جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا, غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا, اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی, ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ مامو جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے, ابو سفیان بن حارث. ہاں, اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار, آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں, نکلے مفتی منیب صاحب. میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئے, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا, اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا, اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں, آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے, دیوبندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہاں بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کو تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو وڈا کڈو, ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں, اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے, تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو بڑے
ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے, اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, درد, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص کشمیر, انڈیا, فلسطین, چائنا, عراق, شام, افغانستان, یمن اور پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین.